الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أحسن تدبيرات الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات وقدر الأرزاق والأقوات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وقال الله في مقام آخر: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله في مقام آخر: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ولا أبدأ بمن تعول. وجاء في حديث آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين آخذين جلبين؟ قال: فأعطاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر جمعہ جیسا مبارک دن عطا فرمایا ہے. یہ اس کا کرم ہے. پچھلے جمعہ کے دن لگ بھگ وہی چہرے ہیں جو بیٹھے تھے، اور ہم سب پچھلے جمعہ کو 2021 میں بیٹھے تھے. ایک ہفتہ نہیں ہوا، سال بدلا، حالات بدلے. جی، بہت سارے ہمارے اقارب، رشتہ دار ایسے ہیں جو 2021 میں تو تھے، لیکن 22 کی شروع ہونے سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ کسی بھی طریقے سے اپنے رب کو راضی کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نماز کا حکم دیا اور نماز کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کا حکم دیا. میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ جو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو مال ہے، بما آتاہم اللہ من فضلی، یہ ان کا ذاتی مال نہیں ہے، بلکہ یہ مال تو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. تو معلوم پڑا مال کس کا ہے؟ جی بولیے میرے بھائی، مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مال ہمارا ذاتی نہیں ہے. تو پہلے ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے: بما آتاہم اللہ من فضلی، یہ مال میں نے اپنے فضل سے دیا، اس کے باوجود یہ بخل کرتا ہے، یہ مال میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ گن کر خرچے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو گن کر خرچہ کرتا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ جو گن کر خرچہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر دو صفات پائی جاتی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے
کہ یہ جو گن گن کر خرچہ کرتے ہیں ان کے اندر دو صفات ہیں. الذین یبخلون، ایک صفت یہ ہے کہ یہ خود خرچہ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچہ ہو رہا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور یہ بخل کی دعوت بھی دیتے ہیں، یہ بخل کا دعوت بھی دیتے ہیں. لہذا یأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، ارے ان سے کہو کہ یہ مال تو اللہ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. جی ایسے لوگوں سے جو بخل کرتے ہیں، گن گن کر 100 روپے آ گیا تو 99 روپے میں سے 1 روپیہ نکالیں گے، برابر ہے نا؟ ہاں برابر ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ما آتاہم اللہ من فضل، ان سے کہو، ان سے کہو، کیا کہو؟ بما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہ مال جس کو تم گن رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مال تو اللہ کا ہے جو اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے. جی تو معلوم پڑا کہ آدمی سخی بنے، بخیل نہ بنے. جی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کے بے شمار فوائد ذکر کیے ہیں. ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے تقریباً جتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر خرچ کرنے کی سب بیان کر ڈالی. تو جو صحابہ بیٹھے تھے وہ یہ فکر میں آ گئے اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے. جی تو معلوم پڑا کہ آدمی سخی بنے، بخیل نہ بنے. سخاوت انسان کو اعلیٰ درجے کے مقام تک پہنچا دیتی ہے اور بخل انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے. ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اجود الاجود، سب سے بڑا سخی میرا رب ہے. کیا سخی ہے؟ جس نے ہاتھ دیے، پیر دیے، بنا مانگے زندگی دی. جی کتا اور بلی بنا دیتا، انسان بنایا، اس سے بڑا سخی اور کیا ہوگا؟ جی اس کے باوجود گناہ کیے، اب تو بنا دیا، اب گناہ کیے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلا رہا ہے اور ہم سے اچھا غیروں کو کھلا رہا ہے. تو معلوم پڑا کہ سب سے بڑا سخی میرا رب ہے. اگر اللہ بخل ہوتا، بخیل ہوتا جی تو اپنے نافرمانوں کو پانی پلاتا؟ یا میرے بھائیوں جی نہیں پلاتا. تو معلوم پڑا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے. وانا اجود الدہار، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا آپ کی سخاوت کیسی تھی؟ جی ایک صحابی آئے اور کہا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، بدو تھا، دیہات کا رہنے والا تھا. اس وقت مال غنیمت میں 2 پہاڑوں کے درمیان بکری آئی تھی، بکریاں آئی ہوئی تھی. اس صحابی نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے سوال کر دیا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلما بین جبلین، اے اللہ کے نبی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکری ہیں مجھے دے دیجئے. فأعطاه اللہ اکبر. کیسی سخاوت تھی، میرے نبی نے وہ بکریوں کو دے دیا. دونوں پہاڑوں کے درمیان بکری تھی. ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی نے قال فأعطاه، میرے نبی نے بکری کو عطا کر دیا، دے دیا. جی تو میرے نبی سے بڑا بھی کوئی سخی ہوگا؟ جی ایک مرتبہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی کچھ دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا اگر ہوتا تو دے دیتا. تو کہا اللہ کے نبی بازو میں دکان ہے، وہاں سے میں کچھ قرض لے لیتا ہوں، آپ دے دینا. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے لے لو. اس کے بعد حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، کہا اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے تو دے دے تو الگ بات ہے، نہیں ہے قرض لے کر آپ دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی بات کرنے ہی والے تھے، اتنے میں طلحہ بن زبیر نے آواز دی اللہ کے نبی وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال واپس مل کر رہتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ارے اللہ کا وعدہ ہے، طلحہ بن زبیر کو اتنا یقین ہے، میں تو نبی ہوں. میں کون ہوں؟
نبی ہوں، دے دو، جانے دو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز کے لیے جا رہے تھے، بدن پہ کپڑا تھا، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی کپڑا دے دیجئے، ایک ہی کپڑا تھا، اللہ کے نبی نے اتار کر دے دیا۔ اللہ اکبر، ایسی سخاوت۔ اور آج اس کا امتی اتنا بڑا بخیل نکلا۔ ہاں میرے بھائیوں، کہ ایک بخل کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے یہ کہا کہ دیکھو دہی کا ڈبہ لایا، گھی کا، اور کہا کہ دیکھو یہ گھی کا ڈبہ ہے، گھی جب آدمی بھرتا ہے ڈبے کے اندر تو اس پہ چکناہٹ رہتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اپنے بچوں سے کہ جب تک یہ چکناہٹ ختم نہ ہو جائے روٹی اسی پر رگڑ رگڑ کر کھانا۔ تو اتنا بڑا بخیل تھا۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اچانک اسی دوران اس کا جانا کہیں ہوا، کہیں سفر میں گیا، تو اس نے بچوں کے ڈر سے کہ میں چلا جاؤں گا تو بچہ کہیں، میرے بچے کہیں ڈبے کو کھول کر گھی نہ کھا لے، وہ الماری میں ڈال دیا، چلا گیا۔ اب آیا واپس تو بس بچوں سے پوچھا کہ کیسا کھانا ہوا؟ تو بچوں نے کہا کہ ابا بہت اچھا کھائے۔ بولا کہ پھر اس نے پوچھا کہ گھی میں رگڑ رگڑ کے کھائے کہ نہیں کھائے؟ کہا میرے ابا آپ نے تو دروازہ لاک کر دیا تھا، الماری میں ڈال دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ ڈبے میں تو رگڑ رگڑ کر نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہم نے الماری پہ رگڑ رگڑ کر کھایا ہے، الماری کو رگڑ رگڑ کر کھایا ہے۔ تو ابا کہنے لگے بچوں سے ارے کمینوں، ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیتے۔ تو ایسے ایسے بخیل دنیا میں ہوتے ہیں جی۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں بخل سے منع کیا ہے، سخاوت اختیار کرنے کو کہا ہے جی۔ لا يدخل الجنت خبٌ ولا منان ولا بخیل، تین شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا چال باز، دوسرا بخیل، اور تیسرا گن گن کر خرچہ کرنے والا۔ یہ تین شخص جنت میں کبھی نہیں جائے گا، اگر جائے گا بھی تو آخری درجے میں جائے گا۔ ہاں، پہلے درجے میں تو جنت اس کو نہیں مل سکتی۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ یہ چیزیں ارشاد فرمائی کہ بخیل، چال باز اور گن گن کر خرچہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک باپ تھا، بڑا بخیل تھا، بہت اونچے لیول کا بخیل تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، لہٰذا دیکھوں، 4 بچے تھے، دیکھوں کہ بڑے بچوں جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کے اندر یہ بخل کی صفت کتنی آئی ہے۔ ایک دن اس کو آزمانے کے لیے ایک دن مہمان آئے گھر پر، تو اس نے کہا بڑے بیٹے سے بیٹا یہ پیسہ لے اور جا اور گوشت لے کر آنا ہے۔ آزما رہا تھا اپنے بچوں کو کہ دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے بخل سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو وہ گیا بازار میں، اور جانے کے بعد گوشت کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گوشت دے دو۔ تو گوشت والا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا جیسا پنیر، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا جیسا پنیر۔ تو وہ جو بخیل کا بیٹا تھا بڑا والا، اس نے سوچا کہ جب پنیر کی طرح گوشت دے گا تو میں گوشت کیوں لوں، پنیر ہی لے لیتا ہوں۔ لہذا وہ پنیر کی دکان پہ گیا، بولا بھائی پنیر دے دو۔ تو اس نے کہا دکان والے نے، میں تمہیں ایسا پنیر دوں گا جیسے کہ شہد کی طرح میٹھا ہو۔ تو اس بخیل کے بیٹے نے سوچا کہ یہ جب شہد کی طرح پنیر دے گا تو میں پنیر کیوں لوں، شہد ہی لے لیتا ہوں۔ اب وہ شہد کی دکان پہ گیا، اب شہد کی دکان پہ گیا تو کہا کہ مجھے شہد دے دو۔ تو جو شہد کی دکان والا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا شہد دوں گا جیسے پانی کی طرح سیال ہو، ایک دم صاف بہتا ہوا۔ تو اس بخیل کے بیٹے نے سوچا کہ جب یہ پانی کی طرح شہد دے گا تو میں شہد کیوں لوں، پانی لے لیتا ہوں۔ اب وہ اتنا چکر لگا کر پانی لے کر گھر پر آیا۔ ابا نے بولے بیٹا لائے گوشت؟ کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے تو میں پانی لے کر آ گیا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا جب تو اتنا گھوما ہے تو تیری جوتی رگڑ گئی ہوگی۔ تو اس نے کہا ابا ٹینشن کیوں لے رہے، جوتی بھی میں مہمان کی پہن کر گیا تھا، جوتی بھی میں نے مہمان کی پہن کر گیا تھا۔ تو ایسے ایسے بخیل ہوتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخل سے منع کیا ہے کہ انسان بخل نہ کرے، سخاوت اختیار کرے۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ سخاوت انسان کو نیک بناتی ہے، سخاوت کند کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشہ مقبلہ۔ نیک لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے یہ سخاوت، لہذا سخاوت اختیار کرنا، بخل نہ اختیار کرنا۔ قرآن کریم نے بخل کے اوپر ایک دردناک واقعہ ذکر کیا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ یمن کے اندر صنعاء نام سے ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر زروان نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس زروان نام کے ایک گاؤں کے اندر اوس نامی ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا انگور کا۔ لہٰذا جو میاں جی تھے جن کا باغ تھا وہ بہت سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ جب بھی انگور کا درخت جب پھل دیتا تو اس کے 3 حصے کرتے۔ ایک حصہ، یہ 3 حصے کب کرتے؟ پہلے تو جتنے واجبات اور فرائض تھے اس کو ادا کر دیتے، قرآن کریم میں واقعہ ہے اس کا، ادا کر دیتے۔ اس کے بعد جو ان کا منافع بچتا اس میں 3 حصے کرتے، ایک حصہ باغ کے لیے، ایک حصہ خود کی ذات کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے لیے۔ یہ 3 حصہ اپنے منافع میں سے کرتے۔ لہٰذا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں نے یہ سوچا کہ میرے ابا منافع میں سے 3 حصہ کرتے تھے تو اتنا بچتا تھا، اب ہم پورا حصہ خود لے لیں گے تو کتنا بچے گا۔ یہ بات انہوں نے رات میں اپنے بھائیوں میں کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، رات میں ہی، رات کے اندھیری رات تھی، رات جب اندھیرا ہو گیا چاروں طرف چھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی اور اس ہوا کے ساتھ اس تمام باغ کو جلا ڈالا۔ اس ہوا نے تمام باغ کو جلا ڈالا۔ جب صبح ان لوگ اٹھے تو دیکھے تو باغ تو جلا پڑا تھا، تو ان لوگوں نے دل میں یہ بات سوچے کہ لگتا ہے ہم نے جو رات میں اس قسم کا مشورہ کیا ہے بخل کا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باغ کو جلا دیا ہے۔ قالوا انا كنا ظالمین، ہم لوگ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا، ان لوگوں نے اپنے رب سے دعا کی اور آئندہ نہ کرنے کا یہ عزائم کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا باغ تھا اس سے ٹبل باغ عطا فرمایا، اور جس جگہ پر وہ اوس نامی باغ تھا وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم سے آگ آئی تھی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے نا، یہ آگ جہنم سے تھی جو ہوا کی شکل تھی، اور اس آگ نے تمام باغ کو جلا ڈالا۔ جی، تو بخل اتنی بری صفت ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے ہمیں بخل سے بچایا ہے۔ جی، لا تستمیعان خصلتان فی المؤمن، ایک پکے سچے مومن کے دل میں 2 خصلتیں، 2 عادتیں نہیں پائی جا سکتی۔ پہلی خصلت کیا کہ وہ مومن البخل، مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ جی، مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ وسوء الخلق، اور مومن برے اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی تو سخاوت کے اوپر ہے، تو مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ سخی ہوگا، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ جی، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں میرے بندو سنو، جو تم مال خرچ کرو گے نا، اس کا ریٹرن، اس کا واپس، اس کا پیسہ جو تم اللہ کے راستے میں دو گے، اس کا پیسہ تمہیں مل کر رہے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ مال تمہیں نہ ملے۔ جی، تو بخیل نہ بنے، سخی بنے۔ ایک بخیل تھا، وہ نہر کے اس طرف کھانا کھا رہا ہے، تو کھاتے کھاتے اچانک ایک آدمی کا گزر ہوا، تو اس نے بطور عادت، ایک ہوتی ہے نا کہ آدمی کھا رہا ہے تو کوئی گزر گیا تو پوچھ لیا بھائی کھانا کھا لو، تو اس نے پوچھ لیا کہ بھائی کھانا کھا لو۔ اب جس سے پوچھا وہ بھی بھوکا، تو اس نے بھی ماشاءاللہ ہاتھ اوپر چڑھانے لگا۔ تو اس کے دل میں بات آئی، ایک تو تھوڑا کھانا ہے اور میں نے اس کو پوچھ لیا ہوں، کہیں یہ آ نہ جائے۔ تو اس نے بولا کہ ارے بھائی،
بات کا جواب بات سے دے دیا کر، عمل کرنے کی ضرورت تھوڑی نہ ہے، یعنی بات کا جواب بات سے دے دیا کرو، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے بخیل ہوتے ہیں جی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ ہمارے راستے میں، جی ہمارے راستے میں خرچ کرو، یہ سب سے اچھا پیسہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے جی۔ آج کل ہم جی جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ غلط جگہ پر کرتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت مخلص آدمی ہیں۔ ان کو میں نے پوچھا کہ آپ اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ ماشاءاللہ دین کے کام میں بھی کرتے ہیں، لیکن دین سے زیادہ دنیا میں ان کا خرچ کرنے کا زیادہ رواج ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے ایک بہت اچھا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ میں تھا جہاں رہتا تھا پہلے، وہاں ایک مولانا تھے۔ وہ مولانا پہلے تو دال کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب ایک لڑکی سے شادی کیے تو ماشاءاللہ 4 کلو بکرے کا گوشت لا رہے ہیں، 5 کلو بکرے کا گوشت لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا مولانا سے، مولانا آپ پہلے تو دال نہیں کھا پاتے تھے، اب 5-5 6-6 کلو بکرے کا گوشت؟ تو مولانا نے کہا کہ میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے، اور وہ بیوہ نے، اس کے شوہر نے اپنے حصے میں بہت مال چھوڑ کے گیا ہے، تو میں اس کے مال سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی دوسرا اس مال سے فائدہ اٹھائے۔ تو بھائی کہنے لگے کہ میں بھی اسی لیے گھوم رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری گاڑی میں کوئی دوسرا گھومے۔ انہوں نے بھی 2 شادی کر رکھی ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری گاڑی میں، میرے پاس جو گاڑی ہے، میرے پاس جو گھر ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، اس میں کوئی دوسرا گھومے، اس لیے میں خود گھوم لیتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی دوسرا نہ گھوم پائے۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو خرچہ بھی کرتے ہیں تو غلط جگہ پہ کرتے ہیں جی۔ تو ہمیں جو خرچہ کرنا ہے یہ اللہ کے راستے میں کرنا ہے جی۔ دراصل یہ موضوع نہیں تھا، ایک بھائی کا، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مہینے میں ایک بار ڈوز دے دیا کرو۔ اس سے پہلے جب کچھ مہینے پہلے بیان ہوا تھا تو ماشاءاللہ اچھے چندہ ہو گئے تھے مسجد کے لیے، تو کام آ گیا تھا، بیچ میں آنا بند ہو گیا تھا جی۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ جی۔ ابھی ہم نے بند کر دیا 1 مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاک ڈاؤن لگا رہے میرے بھائیوں۔ دیکھو ابھی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ آ گیا، اب ہو سکتا ہے کہ لگ جائے یا نہ لگے، اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں جی۔ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جی، بربادی ہے ایسے شخص پر۔ کون سے شخص پر؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں جی، کہیں خرچہ نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ مال کو گن کر رکھتے ہیں۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یہ ایسے لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جی مل حطمہ، حطمہ کے اندر ہے۔ حطمہ ایک جہنم کے اندر وادی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی حطمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حطمہ توڑ پھاڑ کرنے کی جگہ ہے جی۔ وہاں صرف توڑ پھاڑ چلے گی بھائی جی، وہاں یہ نہیں چلے گا بھائی 10 منٹ دے دو آ گیا باتھ روم کر کے پھر مار لینا، نہیں، وہاں تو صرف لین دین چالو رہے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اور وہ حطمہ کی جو آگ ہے نا، اس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے سلگایا۔ اللہ اکبر، جس آگ کو رب اپنے ہاتھ سے سلگا دے، میرے بھائیوں ذرا سوچے کہ اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی جی۔ ایسا ٹھکانہ بخیل کا ہے جی۔ بخیل اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا جی، اور سخی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ بخیل ہمیشہ اللہ سے دور ہوگا اور سخی ہمیشہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں اور بخیل سے اللہ کی دوستی جڑتی نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ان کی ملاقات ایک مرتبہ شیطان سے ہو گئی۔ تو شیطان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے خوش ہوتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں بخیل عبادت گزار کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور سخی گنہگار، سخی فاسق کو دیکھتا ہوں تو ٹینشن میں آتا ہوں۔
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں؟ تو کہا کہ جو سخی فاسق ہے وہ مجھے اس بات کی فکر میں لگائے رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے، یہ جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس خرچ کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ اس کو توفیق نہ دے دے۔ جی یہ چیز مجھے ٹینشن میں، مجھے فکر میں لگائے رکھتی ہے۔ اور جو بخیل ہیں، عبادت گزار ہیں، اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو تمام نمازیوں میں، جی وہ رات میں پوری رات عبادت گزاری بھی کرے، جی رات میں اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے بھی، لیکن اس کے اندر جو صفت ہے بخل کی، یہ صفت مجھے بے فکر رکھتی ہے کہ یہ تو خود بخیل ہے اور بخیل جہنم میں جائے گا، مجھے ٹینشن نہیں۔ جی ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو شیطان ملا اور کہا، شیطان سے پوچھا کہ تمہارا دوست کون ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جس کے اندر 3 صفت ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو اور بخیل ہو، تو یہ میرا دوست ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ اس کے آگے کی بات بتاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا بالکل بتائیں۔ کہا کہ جس بدبخت کے اندر یہ 3 صفات پائی جائے پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے اور میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ جس کے اندر یہ تینوں صفت، زنا بھی کرتا ہو، شراب بھی پیتا ہو اور بخیل بھی ہو، یہ تینوں صفات جس بندے کے اندر پائی جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے۔ جی اتقوا الشح فإن الشح من كان قبلكم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، اور بخل کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ شح ہے، شحی۔ شحی کون ہے؟ یہ قسمت کا مارا کون ہے؟ شحی، جو بخل سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ کون رکھتا ہے؟ جی بخل سے بھی اعلیٰ درجے کا سرٹیفکیٹ کون رکھتا ہے؟ ایک بخل کا واقعہ بہت مشہور ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بخیل تھا، عرب کے اندر یہ ماجرا تھا کہ لوگ شعر و شاعری کے ذریعے، آج کل کئی طریقے کے گیم ہیں، تو عرب کے اندر شعر و شاعری کے ذریعے لوگ مقابلہ جیتتے تھے۔ تو ایک آدمی نے اپنے باپ کی سخاوت کی تعریف کی کہ میرا باپ تو ایسا سخی ہے کہ اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا یہ کرتا ہے، فلاں فلاں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کے ابا ایسے ہیں تو ایک دن آپ کے ابا سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اگر اتنی بڑی سخاوت تمہارے ابا کے اندر موجود ہے تو میں انشاءاللہ ایک دن ضرور ملوں گا۔ تو جس نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا وہ ان کے گھر پر ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ ابا جس کی وجہ سے یہ تعریف کر کر گولڈ میڈل جیتا تھا، وہ ابا بکری کے تھن میں منہ لگا کر دودھ پی رہے، وہ ابا بکری کے تھن میں منہ لگا کر دودھ پی رہے، اتنے بڑے بخیل۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یار تم نے تو ان کی سخاوت کی وجہ سے تعریف کی تھی اور یہ تو بکری کے تھن میں سیدھا منہ لگا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا برتن کے اندر دودھ اس لیے نہیں نکالتے ہیں کہ اگر برتن کے اندر دودھ نکالیں گے تو آواز آئے گی ٹر 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 کی، اور اس آواز کی وجہ سے بچے آ کر دودھ مانگ لیں گے، اس لیے میرے ابا سیدھا تھن میں دودھ لگا لیتے ہیں۔ جی تو ایسے ایسے بخیل دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ سخی بننا ہے، بخیل نہیں بننا ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے میرے بھائیوں؟ جی سخی بننا ہے، سخاوت اختیار کرنی ہے۔ سخاوت اللہ کی صفت ہے۔ جی سامری 70,000 لوگوں کو، ایک دو نہیں 70,000 لوگوں کو جی رب کی عبادت سے ہٹا کر بت کی پوجے پر لگا دیا جی، اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان کو بولو اپنے آپ کو قتل کر کے مر جائے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو مار لیے تو 70,000 لوگ مارے گئے۔ کتنے؟ جی 70,000 لوگ۔ اب سامری پکڑا گیا جو اصل مجرم تھا۔ جیسے ہی اس کو پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کہا کہ اب ذرا اچھے والا لاؤ تاکہ اس کو قتل کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہی اصل ہے مجرم۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے اور کہا اے موسیٰ اس کو چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اصل مجرم تو یہ ہے اور آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق، یہ بدبخت سخی ہے۔ یہ بدبخت کون ہے؟ سخی ہے، اور سخاوت میری صفت ہے، لہذا موسیٰ اس کو چھوڑ دے، اپنی موت مرنے دے۔
ہاں میرے بھائیوں، تو سخاوت ایک سب سے بڑے مجرم کو قتل سے بچا لیا۔ ہاں میرے بھائیوں، تو سخاوت کتنی بڑی صفت ہے جی، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ جود و سخا ہے جی۔ اللہ کے اندر یہ تمام کے تمام صفات موجود ہیں۔ اگر ان صفات میں سے اگر ہم نے بھی سخاوت والے صفت کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ بہت دنوں سے آپ دیکھیں ذرا، جو پیچھے بورڈ ہے اس بورڈ پہ 3000 3300 3400 3500 اس طرح کے ماشاءاللہ چندہ ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سوسائٹی ماشاءاللہ بہت اچھے لوگوں کی ہے اور بہت عمدہ لوگوں کی ہے جی، جن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے اپنے فضل سے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی یہ سوسائٹی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم 3000 4000 زیادہ سے زیادہ، اس سے پہلے جب اتنا اس ہفتے تو ماشاءاللہ جتنے بخیل تھے سب کو جمع کر دیا تھا، اس کے بعد 7000 روپیہ چندہ ہوا تھا۔ کتنا ہونی تو یہ چاہیے کہ چندہ 25000 30000 ہو جی۔ مسجد کے بھی اخراجات ہیں جی، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، لائٹ ہے، بل ہے، جھومر ہے، ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگوں نے اتنے اچھے طریقوں سے اس کو بنایا ہے۔ تو ہم ذرا جی ہاتھ بند مٹھی دیں تو زیادہ دیں جی، ایسا نہ ہو کہ اس میں سے بھی ابھی 500 روپیہ دے رہے ہیں تو حضرت کہہ رہے 470 واپس دو، ایسا نہ ہو جی، دے دیے تو دے دیے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو مومن ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ ان کے جیب سے نکل گیا تو نکل گیا، بس ختم، خلاص، عربی میں بولتے ہیں نا خلاص، تو خلاص، پھر وہ دوبارہ مانگتے نہیں ہیں کہ بھائی اس میں سے اتنا واپس دے دو۔ بنی امیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں دو آدمی، ایک آدمی بنو امیہ میں سے اور ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھا۔ دونوں میں شرط لگی کہ بنو امیہ زیادہ امیر ہے یا بنو امیہ زیادہ سخی ہے یا اللہ کے نبی زیادہ سخی ہے، اللہ کے نبی کا خاندان زیادہ سخی ہے۔ تو جو بنو امیہ کا آدمی تھا اس نے کہا نہیں، بنو امیہ سخی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ازواج مطہرات کا خاندان زیادہ سخی ہے۔ دونوں میں شرط لگی، کہا چلو چیک کرتے۔ بنو امیہ کے خاندان میں کا آدمی بنو امیہ کے خاندان میں گیا اور ایک آدمی سے کہا کہ یار اللہ کے راستے میں دینا ہے، کچھ دے دو، تو اس نے 10,000 دینار دیے۔ ایسے ہی دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، ایسا کرتے کرتے 10 کے پاس گیا، سب نے 10,000 دیے، تو کتنا جمع ہو گیا؟ 1,00,000۔ اب یہ آدمی جو ازواج مطہرات کے خاندان میں سے تھا، یہ ایک کے پاس گیا، حضرت حسن کے پاس، اور کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، لہٰذا اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو انہوں نے، ایک آدمی نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 دینار دے دیے، ادھر سے 10 نے مل کر 1,00,000 دیا اور ادھر سے ایک اکیلے نے 1,00,000 دے دیا۔ اب وہ دوسرے کے پاس گئے، اس نے 1,00,000 دیا، اب تیسرے کیسے کرتے کرتے 10 کے پاس گئے، 10 نے 1,00,000 دیا، تو کتنا ہو گیا؟ 10,00,000۔ کتنا ہو گیا؟ 10,00,000۔ اب ان لوگوں نے پیسہ جمع کیا اور آپس میں کہا کہ واقعی اللہ کے نبی کا خاندان بڑا سخی ہے، لہٰذا پیسہ واپس کر دو، ہم تو ایسے ہی چیک کر رہے تھے۔ لہٰذا جو بنو امیہ کا آدمی تھا وہ بنو امیہ کے پاس گیا جس کا پیسہ لیا تھا اور کہا کہ ہم تو ایسے ہی چیک کر رہے تھے، لہٰذا یہ پیسہ واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو۔ بنو امیہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو، رکھ دیے۔ ایسے کرتے کرتے 10 کے گھر میں پیسہ رکھتے چلے گئے۔ اب جو اللہ کے نبی کا خاندان تھا، ان کا 10,00,000 دینار جمع ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت حسن کے پاس پیسہ واپس کرنے گئے، کہا اے امام المؤمنین ایسا ایسا تھا، ہم تو ایسی چیک کر رہے تھے، لہذا آپ پیسہ واپس لے لیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، ایک مرتبہ نبی کے خاندان سے پیسہ نکل گیا تو واپس نہیں آ سکتا، لہذا اس کو اب تقسیم کر دو۔ ایسے ہی دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، 10 کے پاس گئے، 10 کے 10 نے یہی جواب دیا کہ ایک مرتبہ جو پیسہ نکل جاتا ہے دوبارہ واپس، بولو بھائی دوبارہ واپس، ارے بولو زور سے، دینے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے جو جیب میں ہاتھ ڈال دیا، جتنا آیا اللہم خیر، انشاءاللہ عمل کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔